عثمانی خلافت جب کولیپس ہو رہی تھی تو وہ دنیا کے 4-5 ایئر فورس میں سے ایک ایئر فورس ان کے پاس تھی، ان کے پاس 30 لاکھ کی اسٹینڈنگ آرمی تھی، ان کے پاس ایک اسٹرانگ ویپنز تھے۔ اسلام کا اردو کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے، پرشین کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے، ٹرکش انگلش کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث عربی میں نازل ہوئی، اس کی اسٹرینتھ عربی میں ہے۔ مینٹلی ہار چکے تھے۔ عثمانی خلافت کے جو میں اپنی اگر آئیڈیا دوں تو بالکل سٹارٹ میں ہم سے جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوئی اور اس وقت بالکل ہمیں نہیں لگ رہا تھا کہ کوئی غلطیاں ہیں، لیکن وقت کے ساتھ وہ بڑھتی گئیں۔ اب مختلف لوگوں کا اس کے بارے میں ڈفرینٹ پرسپیکٹو ہے، میرا پرسپیکٹو تھوڑا ڈفرینٹ ہے کیونکہ لوگوں کا خیال ہے کہ ہم سائنس میں پیچھے رہ گئے، تو یہ بالکل غلط سا انڈرسٹینڈنگ ہے۔ کیونکہ عثمانی خلافت جب کولیپس ہو رہی تھی تو وہ دنیا کے 4-5 ایئر فورس میں سے ایک ایئر فورس ان کے پاس تھی، ان کے پاس 30 لاکھ کی اسٹینڈنگ آرمی تھی، ان کے پاس ایک اسٹرانگ ویپنز تھے۔ اٹ واز ناٹ دا ریزن کہ ہم اصل میں ٹیکنالوجی میں پیچھے رہ گئے تھے، ہم مینٹلی ہار چکے تھے ویسے، کیونکہ ہم 1857 میں 1876 میں 1870 میں اپنی عدالتیں فرانس کے ماڈل پر سول اور کرمنل میں ڈیوائیڈ کر رہے تھے۔ کیوں بھائی؟ آپ کے پاس قاضی ہے جو کہ انصاف کر رہا ہے، کوئی انصاف کا مسئلہ نہیں ہے، اب فرانس کو کاپی کیوں کر رہے ہیں؟ یہ شو کرتا ہے یہاں مسئلہ آ چکا تھا۔ 1801 میں ہمارے شیخ الاسلام نے فرانس گیا اور وہاں اسٹڈی کیا لبرٹیز اور فریڈمز کو کہ یہ کیا آئیڈیا ہے، تاکہ میں اس پہ بتا سکوں کہ یہ جائز ہے، حرام ہے۔ آیا جب واپس تو اس نے جو کتاب لکھی اس میں لبرٹیز کو اور فریڈمز کو ایک براڈر اسپیکٹرم میں جائز قرار دے دیا اس نے۔ یہ شو کرتا ہے کہاں پہ آئے تھے، تو اس کی وجوہات کیا تھی؟ ایک بڑی وجہ، سب سے جو بڑی وجہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عربی زبان سے اسلام کو ڈیٹیچ کرنا ہے۔ امیہ عباسی، آپ انڈیویجول کرٹیسزم جو بھی کرنا چاہیں کہیں، لیکن چونکہ وہ عرب تھے تو وہ اسلام کی انڈرسٹینڈنگ ان کی بہت سٹرونگ تھی۔ وہ آپ کہہ سکتے ہیں وہ جہاد میں عباسی کچھ ٹائم پہ پیچھے ہٹ گئے تھے، خاموش ہو گئے تھے، تو تاتاری ہم پہ مسلط ہو گئے اور ہم نے مار کھائی۔ ٹھیک ہے، ہماری غلطی تھی، ہم نے مار کھائی اس کا، لیکن وہ فکری طور پہ کمزور لوگ نہیں تھے۔ اب انٹلیکچولی ہارے ہیں۔ تو جب امیہ اور عباسی ایرا تھا نا، یہ عربز تھے، تو وہ اسلام کا عربی کے ساتھ نیچرل جوڑ ہے، اسلام کا اردو کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے، پرشین کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے، ٹرکش انگلش کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث عربی میں نازل ہوئی، اس کی اسٹرینتھ عربی میں ہے۔ اگر آپ عربی سے ڈیٹیچ کریں گے، مثال کے طور پہ خیمار جلباب کا اردو ترجمہ آج ہماری اردو میں کیا ہے؟ اوڑھنیاں، دوپٹے بنایا ہوا ہے اس کو۔ حالانکہ خیمار جلباب کا اپنا ایک مخصوص معنی ہے، لیکن ترجمہ کر کے پورے ہندوستان کا پردہ عجیب سا ہو چکا ہوا ہے۔ عثمانیوں کے ساتھ مسئلہ کیا تھا؟ وہ بڑے مجاہد لوگ تھے، لیکن وہ اسلام کی فکری گہرائی نہیں رکھتے تھے، کیونکہ وہ عربز نہیں تھے۔ اور میں یہ کوئی عربوں کی سپیریٹی اور ریسزم کی بات نہیں کر رہا، یہ میں اسلام اور قرآن کی وجہ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ عربی میں، اور کیونکہ ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ عرب از بائی لینگویج، یعنی آپ پیدائشی سے کوئی عربی نہیں بنتا، جس کو عربی آتی ہے وہ عرب ہے، جس کو عربی نہیں آتی وہ عرب نہیں ہے۔ تو یہ ریسزم نہیں ہے، یہ اسلام کی اسٹرینتھ جڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ۔ تو عثمانی جہاد میں بہت آگے گئے، انہوں نے یورپینز کو وقتہ ڈالا ہوا تھا، یورپینز اپنے بچوں کو ڈالتے تھے عثمانی خلفاء سے، لیکن ان کا جو مسئلہ ہوا وہ یہ کہ وہ اسلام آہستہ آہستہ ریاست لیول پہ فکری کمزوری آتی گئی، اجتہاد کا بند ہونا، اس کے بعد یہ جو عربی سے ڈیٹیچ ہونا، اس نے ہمیں آہستہ آہستہ فکری کمزور۔ تو جب نئے مسائل 16-17 سینچری میں نئی تہذیب اٹھی ویسٹ کے اندر، اور انہوں نے کچھ نئے ایشوز ہمارے سامنے کھڑے کیے، تو ہم اس کو اسلام سے رسپونڈ نہیں کر سکے۔ ریپیٹ میں کر رہا ہوں، میں سائنس کی بات نہیں کر رہا، میں فکری چیلنجز کی بات کر رہا ہوں جو اٹھے 16-17 سینچری میں، اور ہم اس کو آنسر نہیں کر سکتے۔